کا فرزند رسول پھر بتائیے اس کی کیا تفسیر ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تفسیر ہے؟ امام نے کہا عامت المسلمین کیا ترجمہ لیتے ہیں؟ امام نے کہا اس سے کہا کہ فرزند رسول عامت المسلمین ترجمہ لیتے ہیں کہ گروہ جن و انس۔ امام نے کہا لکھا ہے گروہ جن و انس۔ کما، دیکھیے اب میں سمجھانے کے لیے آسان کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں، کا استعمال ہوتا ہے کاف کے اوپر زبر ایک کے لیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک واحد۔ کما دو کے لیے، تم دونوں پر، تم دونوں کے لیے۔ زیارت حدیث قصہ میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ جب دونوں حسین داخل ہوئے تو کما کی ضمیر ہے، دو افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے ہو تو جمع کے لیے استعمال، تو بھی جمع استعمال ہوتی ہے، یا کسی کا احترام اتنا بلند ہو تو بھی جمع استعمال ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، احترام بہت بلند ہے، اس سے جمع کسی کا استعمال ہو رہا ہے۔ یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ سامنے واحد ہے، السلام علیکہ نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ سامنے والے کا احترام ملحوظ خاطر ہے، حالانکہ یہ جمع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ جمع کا سیکھا ہے، یہ بات پہنچ گئی؟ اب سنیے گا، یہ کما ہے، دو افراد کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کا تم دو سے کون مراد؟ کا ترجمہ یہ لیا جاتا ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ امام نے کہا نہیں، اس سے پہلے کی آیت پڑھ، کیا بات ہو رہی ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، لولو اور مرجان، سرخ موتی حسین کی ذات، سبز موتی حسن کی ذات۔ اور پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان حد فاصل ہے، لا یبغیان کہ اس سے تجاوز نہیں کریں گے، اس سے مراد رسول کی ذات ہے۔ تو بات چل رہی ہے اہل بیت کی، اب جب بات آئے گی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ دشمن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، تم دونوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟